آپ کے گھر میں بھی ہر وقت پیسے کی تنگی رہتی ہے، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، یا پھر تنخواہ آتے ہی ختم ہو جاتی ہے، لاکھوں روپے کما لیں، پیسہ کہاں گیا، پانی کی طرح بہ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی رزق کی اس تنگی کی وجہ سے پریشان ہیں تو آج کی اس ویڈیو کو آخر تک آپ نے لازم دیکھنا ہے، کیونکہ اس کے اندر میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں کہ موجیں لگ جائیں گی۔ قرآن پاک کی ایک ایسی صورت کا عمل بتانے والا ہوں جس کو اگر آپ نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کے گھر سے رزق اور برکت کبھی بھی ختم نہیں ہوگی۔ پیارے ناظرین، یہ سورہ مبارکہ سورہ واقعہ ہے، 27ویں پارے کے اندر ہے، اللہ کا کلام ہے۔ سورہ واقعہ وہ صورت ہے جس کو غنا کی صورت یعنی امیر کرنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، یعنی وہ کبھی بھوکا یا مفلس نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ! جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضمانت دے دے تو پھر کسی اور وظیفے یا در پر بھٹکنے کی، در پر دھکے کھانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور یہ گارنٹی کوئی پیر، کوئی فقیر، کوئی آج کا مولوی، کوئی مفتی نہیں دے رہا، بلکہ امام الانبیاء اللہ کے معبود جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے کہ جو شخص بھی روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھ کر سوئے گا کبھی بھی اسے رزق کی تنگی نہیں آئے گی، کبھی بھی وہ فقر اس پر نہیں آئے گا، تنگدستی نہیں آئے گی۔ تو کتنی بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ تو پیارے ناظرین، سورہ واقعہ کی برکت کا ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت اور سچا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت جلیل القدر صحابہ تھے، جب ان پر آخری وقت آیا یعنی وہ بستر علالت پر تھے تو خلیفہ وقت، خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کی تنگدستی، غربت اور بیماری کو دیکھا تو دیکھ کر فرمایا، اے عبداللہ، کیا میں آپ کی بیٹیوں کے لیے سرکاری بیت المال سے کچھ وظیفہ مقرر نہ کر دوں؟ کیونکہ آپ کے بعد آپ کی بیٹیاں غریب ہو جائیں گی اور ان کا کوئی کمانے والا نہیں، ان کا کوئی پرسانی حال نہیں ہوگا۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکرا کر ایک تاریخی جواب دیا جو ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ انہوں نے فرمایا، اے عثمان، کیا آپ کو یہ ڈر ہے کہ میرے بعد میری بیٹیاں غریب اور فاقہ کشی کا شکار ہو جائیں گی؟ آپ کو ان کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی تمام بیٹیوں کو یہ حکم دے رکھا ہے کہ وہ ہر رات سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کیا کرے، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ جو رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ! ناظرین، یہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یقین۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بینک بیلنس یا جائیداد نہیں دی، بلکہ سورہ واقعہ کا ایسا خزانہ دے دیا جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو پیارے ناظرین، اب آتے ہیں عمل کی جانب کہ عمل کرنا کیسے ہے۔ اس کے 3 سٹیپس ہیں۔ پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ آپ نے روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ وہ کس طرح کرنا ہے؟ آپ پورا طریقہ کار آرام سکون سے، اگر ویڈیو کو سکپ کر کے آپ سنیں گے تو آپ کو عمل کی سمجھ نہیں آئے گی، اور جب سمجھ نہیں آئے گی تو آپ صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے یہ عمل کر نہیں پائیں گے، تو پھر بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی۔ تو پہلے آپ طریقہ مکمل سن لیں، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس عمل کو آپ نے رات کو عشاء کی نماز کے بعد یعنی سورہ واقعہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھنی ہے، اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر گھر کی خواتین کرنا چاہیں تو وہ بھی اپنے مصلی پر بیٹھ کر یعنی عشاء کی نماز پڑھی تو وہیں پر بیٹھ کر اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے اول آخر اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے اور عمل کو ختم کرنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا۔ درود شریف کون سا؟ جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی۔ تو برکت کے لیے ایک مرتبہ سن لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آپ نے درود پڑھنا ہے، درود پڑھ لیا 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پورے دل
और तवज्जो के साथ एक मरतबा सूरह वाक़िया तिलावत करनी है। ठीक है, ये 27वें पारे के अंदर मौजूद है। सूरह वाक़िया इसका नाम है। आपने ये कुरान पाक खोल लेना है। अगर ज़ुबानी याद है तो फिर तो ठीक है, अगर ज़ुबानी याद नहीं तो आपने देख कर पढ़नी है, मोबाइल पर देख कर पढ़ लें, कुरान पाक सामने रख लें, आपने इस सूरह मुबारक की तिलावत करनी है। तीसरी चीज़, इस सूरह मुबारक की तिलावत करने के बाद आपने फिर 3 मरतबा, 5 मरतबा, 7 मरतबा जितना आपका जी चाहे आपने दुरूद पढ़ना है। और दुरूद पढ़ने के बाद अगली बात आपने तवज्जो के साथ सुननी है। उसके बाद आपने यकीन कामिल के साथ गिड़गिड़ा कर, रो कर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगनी है। जैसा कि अभी हम आपके सामने दुआ मांग देते हैं, मैं दुआ मांगता हूँ, आपने आमीन कहना है। या अल्लाह, या रहमान, या रज़ाक, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, हम तेरे आजिज़ और गुनहगार बंदे हैं। या अल्लाह, हमारे घरों से रिज़्क़ की तंगी को दूर फरमा दे। जो भाई बहनें हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, या अल्लाह उनकी हाजात को पूरा फरमा। या अल्लाह, जो भाई कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं गैब के खजानों से, उनका कर्ज अदा फरमा। हमारे कारोबार में, हमारे घरों में, हमारी नौकरियों में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, हमें किसी का मुहताज न करना, सिर्फ अपना मुहताज रखना। हमें हलाल और तय्यब रिज़्क़ अता फरमा और हराम से बचा। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे नाज़रीन, आपको ये मशवरा है कि आज रात से ही अपने घर के अंदर ये अमल करना शुरू कर दें। सिर्फ यकीन जाने चंद दिन ही अमल करके देखें, आप खुद अपनी आंखों से अपने घर के हालात बदलते हुए देखेंगे इंशाअल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर इंशाअल्लाह और आमीन लाजमी रखें। इमाम साहब की बात के सिलसिले का ये पार्ट 5 आपको कैसा लगा है? अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।